اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر ہم نے حفاظت کی دعائیں آپ لوگوں کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی تھیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان دعاؤں کے ترجمے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے 5 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جو کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اس نے پورا قصہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ، جب تو سونے کے لیے بچھونے پر جائے تو آیات الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ بھٹکے پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے مگر یہ بات اس نے سچ کہی، یہ شیطان تھا۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 لیا گیا ہے صحیح بخاری میں اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 5010۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دم پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح کرنے کا حکم دیتے۔ اور یہ جو پوائنٹ لیا گیا ہے یہ صحیح بخاری اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 5748۔ پوائنٹ نمبر 3، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تحریر فرمائی، پھر اس میں سے 2 ایسی آیاتیں نازل فرمائیں کہ ان کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم فرمایا، اور ایسا ممکن نہیں کہ یہ دونوں کسی گھر میں 3 رات پڑھی جائیں اور پھر شیطان اس کے قریب آئے۔ اچھا جی، تو یہ سورہ بقرہ کی یعنی کہ اس میں جو سورہ بقرہ کو ختم فرمایا، یہ میرے خیال میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو کہ شروع تھیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ۔ وہاں کی جو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ وہ تو رات بھر کی حفاظت کے لیے ویسے بھی ضروری ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ
جادو جنات ٹونا وغیرہ، تو اس کو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر وقت تلاوت کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر، جی بلکہ یہ ہم آگے آ ہی گیا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے وہ اس کو کفایت کافی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جو آخری 2 آیات ہیں یہ شروع ہوتی ہیں جی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور یہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے یہ حدیث، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 4008۔ پوائنٹ نمبر 5، حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر روز صبح 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا اس دن وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا، اور یہ بھی لی گئی ہے صحیح بخاری سے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 5445۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ان 5 باتوں پر مکمل ہوتا ہے، اور باقی بھی آگے اور پوائنٹ ہیں، یعنی کہ اگر جادو جنات ٹونے وغیرہ کا آپ کو شک شبہ ہو تو اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، اور اگر آپ خود نہ پڑھ سکیں تو بے شک اس کی آڈیو ریکارڈنگ لگا دیں، موبائل فون سے آج کل ہر ایک بندے کے پاس، اور آپ روزانہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت سے خود بھی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہ ہو یا آپ کو صحیح قرآن مجید کی تلاوت کرنی نہ آتی ہو تو آپ آڈیو کیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے پوائنٹ ہم کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو آج کے جو اس ویڈیو میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ 3 مین پوائنٹ ہیں، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں جادو جنات سے بچنا چاہتا ہوں یا اس ٹونے ٹپوں سے بچنا چاہتا ہوں تو وہ 3 چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرے۔ نمبر 1، آیات الکرسی۔ آیات الکرسی تو یہ ایک ایسی آیات ہے اور جو تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کو اس بندے نے اس کو زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ نمبر 1 آیات الکرسی، نمبر 2 قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، یہ دوسرا پوائنٹ۔ اور نمبر تیسرا پوائنٹ سورہ بقرہ، پہلے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو پورا پڑھ لیں، لیکن سورہ بقرہ چونکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے یا مصروفیات کی وجہ سے اگر آپ لوگ یا ہم میں سے کوئی بھی اگر اس سورت کو پورا نہ پڑھ سکے تو کم از کم اس کی جو آخری 2 آیات ہیں، جن آیات کا جو شروعات ہے وہ آمن رسول بما انزلہ سے ہوتی ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ تو یہ 3 چیزیں اس ویڈیو کا مین مقصد تھیں، آیات الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو یہ تو عام بندہ زبانی بھی یاد کر سکتا ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ لمبی آیات نہیں ہیں، چاہے وہ آیات الکرسی ہو، سورہ فلق ناس تو ویسے بھی آپ کو یاد ہے، آیات الکرسی بھی ہر بندے کو آتی ہے، اور جو آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کو بھی اگر آپ ایک دفعہ بیٹھ کے 20 دفعہ پڑھیں تو وہ آپ کو ویسی زبانیں یاد ہو جائیں گی۔ تو اگر اس قسم کے حالات بن جائیں، اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آج کل کے اس دور میں چونکہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کو ویسے بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر اذکار صبح کے جو حفاظت کی دعائیں ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ میری ویڈیو نمبر 1 پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں بھی حفاظت کی دعاؤں پر میں نے تفصیلی ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، جس میں میں نے ان کا دعاؤں کے ساتھ ترجمہ بھی بیان کیا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ نہایت ضروری تھی، اور میں نے آپ لوگوں تک اس کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں جی کہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو سے سیکھیں گے، اور بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسے غیر شرعی